كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم حرف ساکن اور قلقلہ کی تختی شروع کرتے ہیں. حرف ساکن اور قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ بھی ساکن ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں قواعد کو ایک ہی جگہ دیا گیا ہے. پہلے بچوں کو حرف ساکن مختصر طور پر سمجھا دیں. سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی، سکون عارضی. سکون اصلی حرف ساکن سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور اس کے اوپر علامت سکون لکھی ہوتی ہے. بچوں کو بتا دیں کہ علامت سکون چھوٹی دال کی طرح ہوتی ہے. سکون عارضی وقف میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر علامت وقف یعنی گول دائرہ لکھی ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے. بچوں کو بتائیں کہ حرف ساکن سکون اصلی ہم وقف کے ساتھ پڑھیں یا وصل کے ساتھ پڑھیں، حرف ساکن اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اور سکون عارضی وقف میں قائم ہو جاتا ہے، وصل میں گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. حرف ساکن قاعدہ نمبر 5، سکون جزم کو کہتے ہیں، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں. حرف ساکن کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے اف، اف، اس کو حرف ساکن کہتے ہیں. قلقلہ قاعدہ نمبر 6، قلقلہ کا یہ قاعدہ ہے. قلقلہ کے 5 حرف ہیں، با، جیم، دال، طا، قاف. اگر ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ان پر وقف ہو رہا ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی، جیسے گیند زمین پر گر کر اچھل جاتی ہے. جیسے اب، اج، اد، اق، اق، حسد، وقب، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.